عزیز طلباء، میں نے پچھلے لیکچر میں سن 65 کی پاک بھارت جنگ کے بارے میں تفصیلاً آپ کو بتایا تھا، اور پھر اس جنگ کے بعد جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آج کے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے وزیر خارجہ اس وقت کے جو بڑے مضبوط وزیر خارجہ تھے جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب، وہ ایوب خان سے ناراض ہو کر ان کی کابینہ سے ریزائن کر کے واپس آ رہے تھے کہ لاہور میں انہوں نے اسٹے کیا اپنے دوستوں کے پاس۔ جب ذوالفقار علی بھٹو لاہور میں اسٹے کر رہے تھے، جیسے ہی اترے تو ایسے لگا جیسے پورا پنجاب ان کے استقبال کے لیے امنڈ آیا۔ اسی طرح وہ اس وقت سابق سفارتکار جناب جے اے رحیم صاحب کے ہاں ٹھہرے، اور اس نے اس وقت جو ان کے حامی، جو ان کے دوست تھے، ان سے مشورہ کرنے کے بعد 30 نومبر سن 1967 یعنی 1967 کو اپنے نئی سیاسی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اس کی بنیاد انہوں نے اپنے جو ان کے ساتھی تھے، ان کے دوست تھے جناب جے اے رحیم صاحب، ڈاکٹر مبشر حسن صاحب، حبیب جالب صاحب، ان کے مشورے کے بعد انہوں نے یہ اقدام کیا۔ جے اے رحیم صاحب نے یہ جو پیپلز پارٹی کے 4 بنیادی اصول یعنی 4 بنیادی نعرے، یعنی نمبر 1 اسلام ہمارا دین ہے، نمبر 2 جمہوریت ہماری سیاست ہے، نمبر 3 سوشلزم ہماری معیشت ہے، اور نمبر 4 طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ عزیز طلباء، یہ تمام چاروں نعرے جناب جے اے رحیم صاحب نے لکھے تھے، جو پیپلز پارٹی کی بنیادی اصول اور نعرے بنے۔ ان نعروں کے بعد جو سوشلسٹ نظریات کے لوگ تھے وہ اور دیگر عوام پیپلز پارٹی پر چمٹنا شروع ہو گئے۔ ہر طرف سے پیپلز پارٹی کو شہرت ملنی شروع ہوئی۔ اس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی سب سے پہلی کنونشن حالہ میں ہوئی۔ اس میں پورے ملک کے لوگ جمع ہوئے۔ اب اس کے بعد جو اس کی بنیادی ارکان میں جو سیاستدان شامل ہونا شروع ہوئے، ان میں سب سے پہلے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب، جے اے رحیم صاحب، حبیب جالب صاحب، غلام مصطفیٰ کھر صاحب، ملک معراج خالد صاحب، معراج محمد خان صاحب، مولانا کوثر نیازی اور قیوم نظامی، جو اپنے وقت کے مشہور صحافی تھے، وہاں سے شامل ہوئے۔ اسی طریقے سے سندھ سے جناب مخدوم محمد زمان طالب المولا، جو مخدوم امین فہیم صاحب کے والد صاحب تھے، وہ ہوئے، اور اس کے بعد
میر رسول بخش تالپور، میر علی احمد تالپور، جام صادق علی، غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب، ممتاز علی بھٹو صاحب، اور اسی طریقے سے ہمارے ایک نامور ٹی وی اینکر جناب طارق عزیز صاحب اور حیات محمد خان شیرپاؤ صاحب اس کے بنیادی ارکانوں میں شامل ہوئے۔ اسی طریقے سے یہ پارٹی دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتی چلی گئی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور اس وقت کے صدر پاکستان جناب ایوب خان کے درمیان اختلافات کچھ زیادہ ہی پیچیدہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایوب خان کے خلاف ایک ملک گیر ایجیٹیشن شروع کیا گیا ان کے خلاف، اور یہ اتنی منظم طریقے سے ملک کے کونے کونے میں پھیل گیا اور تمام عوام، پبلک، مشرق اور مغرب دونوں میں ایوب خان کے خلاف ہو گئے، اور ایوب خان کے خلاف آئے دن جلسے جلوس نکلنے شروع ہوئے۔ اب یہ جلسے جلوس بہت زیادہ، بہت بڑی حد تک چلے گئے۔ اسی طریقے سے ایجیٹیشن میں راولپنڈی میں پولیس کے ہاتھوں ایک شخص مارا گیا، ایک جلوس پر فائرنگ ہوئی اور اس میں ایک شخص مارا گیا۔ اب اس کی خبر جب اسلام آباد میں ایوب خان تک پہنچی تو اس وقت کے صدر پاکستان جناب ایوب خان نے کہا کہ اس طرح مرنے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا، اور استعفے کے بعد انہوں نے ملک کو ایک نئی مارشل لا دی، اور انہوں نے اقتدار چیف آف آرمی اسٹاف جنرل محمد یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ جنرل محمد یحییٰ خان کے حوالے کرنے کے بعد یحییٰ خان نے تمام سن 62 کا آئین منسوخ کر کے تمام سیاسی پارٹیوں پر جو مارشل لا میں ہوتا ہے پابندیاں لگا دی۔ اس طریقے سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں دوبارہ فوج اقتدار میں آ گئی، اور اس طرح اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے یہاں جو مارشل لا کے اصول ہوتے ہیں وہ نافذ کرنا شروع کر دیے۔ اب انہوں نے جو ملک کی بنیادی ترقیاتی کام ہوتے ہیں ان پر بھی توجہ دی، اور انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ یحییٰ خان کے مارشل لا نے ملک میں 1 یونٹ کو ختم کر دیا۔ 1 یونٹ کو ختم کرنے کے بعد یعنی ہمارے ملک کے دنیا کے سب سے بڑے اسلامی ملک میں 5 صوبے بن گئے، مغربی پاکستان میں 4 اور مشرقی پاکستان میں 1، یعنی وہ صوبہ بنگال کہلایا، اور یہاں پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان صوبے بن گئے۔ اسی طریقے سے کراچی جو سابقہ مرکز تھا، کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا ہمارے پاکستان کا، اسے سندھ میں شامل کر لیا گیا، اور اسی طریقے سے بہاولپور کو جو اس ہماری قسمت میں آنے والی سب سے بڑی ریاست تھی، اور
1 یونٹ کے دوران بھی وہ چلتی رہی، اسے پنجاب میں ضم کر دیا گیا۔ اسی طرح کراچی جب کبھی پاکستان کا دارالحکومت تھا، اب وہ صوبہ سندھ کا حکومت بن گیا۔ صوبائی اسمبلی جو کبھی قومی اسمبلی تھی وہ صوبہ سندھ کی اسمبلی بن گئی۔ اس طریقے سے ہمارے جناب مارشل اللہ نے سب سے پہلا فیصلہ یہ دیا اور 5 کے 5 صوبوں کو بحال کر دیا۔ 1 یونٹ ختم کرنے کے بعد 5 کے 5 جو صوبے تھے وہ جس بنیاد پر بھی تھے صوبے 5 بن گئے، اور اسی طریقے سے انہوں نے تمام انتظامات کو عملی شکل دینا شروع کر دیا۔ اب میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1 یونٹ توڑنے کے بعد اور صوبائی اسمبلیاں بحال ہونے کے بعد انہوں نے دوسرا اقدام کیا کیا، اس بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیکچر میں بتاؤں گا۔ اوکے، خدا حافظ۔